الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. 15 دن پہلے اللہ رب العزت کا جو نام ہے الحی، اس کی تشریح ہوئی تھی. اس کے بعد ایک اور نام ہے القیوم. یہ دو نام الحی القیوم قرآن پاک میں ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ سارے ناموں کا یہ خلاصہ ہے. الحی، اللہ رب العزت زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. القیوم، اللہ رب العزت خود سے قائم ہے، قائم بنفسہ. اللہ تعالیٰ کا وجود خود سے ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اپنے وجود میں، اپنے باقی رہنے میں وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ خود سے قائم ہے. القیوم کا پہلا معنی ہے کہ اللہ رب العزت خود سے قائم ہے، خود سے اس کا وجود ہے، وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے. اپنے وجود میں، اپنے بقا میں، اپنے کام چلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. تو القیوم کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ خود سے قائم ہے، خود سے اس کا وجود ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ اپنے باقی رہنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اسی طرح القیوم، اس کا دوسرا معنی ہے کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے قائم کرنے سے قائم ہے. پوری دنیا کا وجود اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے. اللہ تو کسی سے نہیں ہے، اللہ کا وجود کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے ذریعے نہیں ہے. لیکن پوری کائنات کا وجود، ہر ذرہ ذرہ، چھوٹی چیز ہو یا بڑی، چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی، سب کے سب قائم ہیں، موجود ہے، چل رہی ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے. اسی لیے 21ویں پارے میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین قائم ہیں اس کے حکم سے. آسمان قائم ہے، زمین قائم ہے. اتنی بڑی بڑی مخلوقات یہ ٹھہری ہوئی ہیں، چل رہی ہے، ان کا وجود ہے اللہ کے حکم سے. تو پوری دنیا کی تمام مخلوقات، دنیا کی تمام چیزیں، چھوٹی ہو یا بڑی، سب کے سب اپنے وجود میں اللہ رب العزت کی محتاج ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے قائم ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے باقی ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کا نظام چل رہا ہے. یہ ہے القیوم. اسی لیے آیت الکرسی جو سب سے بڑی آیت ہے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ اہم جو آیت ہے قرآن پاک میں آیت الکرسی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی دو ناموں کو استعمال کیا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، زندہ ہے. القیوم، قائم، خود سے قائم ہے اور پوری دنیا کو سنبھالنے والا، پوری دنیا کو قائم رکھنے والا ہے. پوری دنیا میں جتنی چیزیں قائم ہیں، جتنا نظام قائم ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے. القیوم. اسی لیے آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک گھر کا نظام سنبھالتا ہے،
ایک شہر کا نظام سنبھالتا ہے، ایک دکان کا نظام سنبھالتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے۔ دنیا میں انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا کوئی ادارہ چلاتے ہیں، کوئی شہر چلاتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، کوئی تنظیم چلاتے ہیں، تو انسان عام طور پر کیا ہو جاتے ہیں؟ تھک جاتے ہیں، تھک کر سو جاتے ہیں، سونے کے بعد وہ فریش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت القیوم ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کا ایک ایک سسٹم، ایک ایک نظام چلا رہے ہیں، لیکن تھکتے نہیں ہیں۔ اس لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ اس لیے کہا کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا نظام، انسانوں کا، جنات کا، حیوانات کا، آسمان کا، زمین کا، فرشتوں کا، زمین پر رہنے والے، زمین کے اندر رہنے والے، پانیوں میں رہنے والے، کتنی قسم کی مخلوقات ہیں۔ ایک ایک مخلوق کا ایک ایک نظام، ایک ایک مخلوق کی ایک ایک چیز اللہ رب العزت چلا رہے ہیں، اللہ رب العزت سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سب قائم ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو کوئی تھکاوٹ نہیں۔ اس لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العزت کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی تھکاوٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تھکاوٹ سے پاک ہے۔ تو خیر، القیوم کے معنی اللہ رب العزت خود سے قائم ہے، اللہ کا وجود خود سے ہے، اللہ اپنے وجود میں، اپنے باقی رہنے میں، اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور القیوم اس کا دوسرا معنی کہ اللہ رب العزت پوری مخلوقات کو سنبھالے ہوئے ہیں، پوری مخلوقات کا نظام اللہ رب العزت چلاتے ہیں۔ ہم خود اپنے چلنے میں، پھرنے میں، ہم کسی چیز کی گارنٹی نہیں لے سکتے اپنے کہ ہم صبح تک قائم رہیں گے، ہمارا جسم محفوظ رہے گا، ہمارا ہاتھ محفوظ رہے گا، کیونکہ ہم خود سے نہیں ہیں، ہم خود سے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنی گارنٹی ایک دن کی بھی نہیں لے سکتے کہ میرا دل کل تک کام کرے گا، میری آنکھیں کل تک کام کرے گی۔ ہم میں سے کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کیونکہ ہم خود سے نہیں ہیں، یہ نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کبھی بھی آنکھیں فیل ہو سکتی ہیں، کبھی بھی دل دماغ فیل ہو سکتا ہے، کبھی بھی جسم کا نظام فیل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کبھی بھی جسم کا نظام ہمارا خراب ہو سکتا ہے، ہمارے ہاتھ میں، ہم کسی ایک چیز کی بھی اپنے جسم کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ یہ اتنے دنوں تک چلے گی، ہمارے جسم کا نظام اتنے دنوں تک چلے گا، اتنے دنوں تک قائم رہے گا، نہیں، ہم گارنٹی نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خود سے قائم نہیں ہیں، ہمیں قائم رکھنے والا، ہمیں چلانے والا القیوم اللہ ہے، ہمیں سنبھالنے والا، ہمارا سارا نظام اور سسٹم چلانے والا اللہ ہے، القیوم اللہ ہے۔ اس کے حکم کی وجہ سے ہم قائم ہیں، اس کی مرضی سے، اس کی مشیت سے، اس کی چاہت سے ہمارا نظام چل رہا ہے، ہمارا جسم قائم ہے، وہ جب تک چاہے گا چلے گا، اور جب وہ فیل کرنا چاہے تو پھر بڑے سے بڑے پہلوان کے نظام کو فیل کر دے، وہ جب ناکام کرنا چاہے، ناکارہ بنانا چاہے، جسم کے کسی حصے کو بیکار کرنا چاہے تو بڑے سے بڑے طاقتور کا نظام فیل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہٹے کٹا آدمی اچانک کالج پڑھا اور بیکار ہو گئے، اور وہ چلانا چاہے، قائم رکھنا چاہے تو پھر بوڑھے سے بوڑھا انسان بھی قائم رہتا ہے، کمزور سے کمزور بھی اس کا نظام سالوں تک چلتا ہے، کیونکہ القیوم اللہ ہے، سنبھالنے والا، نظام چلانے والا، دنیا کی ہر مخلوق کا، ہر نظام کا، ہر چیز کو سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا اللہ ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے۔ اسی طرح القیوم کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت، کہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کے اعمال پر قائم ہے، بندوں کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، بندوں کے اعمال کا نظام دیکھنے والا۔ افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت، کیا وہ ذات جو قائم ہے ہر نفس پر اور اس کے کیے پر، یعنی اللہ رب العزت قائم ہے، دیکھ رہا ہے ہر نفس کے کیے ہوئے عمل کو، اس لیے اس کے برابر نظام چلتا ہے، اس کے برابر نعمتیں تقسیم ہوتی ہے، جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسا سسٹم اللہ رب العزت چلاتے ہیں۔ جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نظام ویسا ہی ہے، اس کو اس کے حساب سے اللہ رب العزت دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد اس کے اعمال کے حساب سے اس کے ساتھ انجام ہوگا، کیونکہ ہر ایک کے اعمال پر قائم کون ہے؟ اللہ ہے۔
یہ 13वें पारे में सूरह राद में अल्लाह ने फरमाया अफमन हुआ काइमुन अला कुल्ली नफ्सिन, जो हर नफ्स पर कायम है और उसके किए पर, हर नफ्स जो कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देख रहा है, उस पर कायम है, उस पर निगरान है। जो मुशरिक है उसके साथ उसके हिसाब से अल्लाह ताला का निज़ाम चलता है, जो मुवहिद है अल्लाह को एक मानने वाला है उसके साथ उसके हिसाब से अल्लाह ताला निज़ाम चलाते हैं, उसको वैसी ज़िंदगी, वैसा सुकून, वैसी राहत, वैसी नेमतें दुनिया में भी और मरने के बाद भी उसके हिसाब से उसको बदला मिलेगा। अमानतदार है उसके साथ उस तरीक़े का सलूक किया जाता है, जो ख़यानत करने वाला है उसके साथ उस तरीक़े का सलूक किया जाता है, जो पाक दामन है ज़िना से अपने आप को बचाता है उसके साथ अल्लाह ताला वैसा सलूक करते हैं। जो ज़िना करने वाला है सबके सामने तो पाक दामन होकर फिर रहा है लेकिन तन्हाई में ज़िना करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उस अमल पर कायम है, निगरान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ वैसा ही सलूक करते हैं। जो ज़िना करने वाले के साथ करना चाहिए वैसे ही उसके साथ बेबरकती होगी, वैसे ही उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब होगा, अल्लाह की नाराज़गी होगी, अल्लाह की मदद नहीं रहेगी, बेबरकती सब चीज़ें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायम है। जो जैसा मामला करता है, जो जैसा अमल करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ वैसा ही सलूक करते हैं, वैसा ही उसकी ज़िंदगी का निज़ाम चलाते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम है, कितनी बड़ी अल्लाह ताला की सिफत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसमें धोखा नहीं लगता कि शिर्क करने वाले के साथ तौहीद करने वाले जैसा सलूक हो जाए, पाक दामन के साथ ज़िना करने वाले जैसा सलूक हो जाए, अमानतदार के साथ ख़यानत करने वाले का सा सलूक हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जो जैसा है वैसा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलूक करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर नफ्स पर उसके किए हुए के एतबार से कायम है, उसका निज़ाम चलाने वाला, उसको देख रेख करने वाला। इसीलिए देखो, जो अमानतदार होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी ना कभी उनकी अमानत का सिला दुनिया में दे देते हैं, उनकी अमानत का सिला, जो उन्होंने अमानतदारी का मामला किया है अमानत का सिला उनको मिल जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है उसकी अमानतदारी को। क़ाज़ी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह जो क़ाज़ी थे मरिस्तान के, उनके बारे में मशहूर वाक़या है कि वो एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में थे। तो मक्का मुकर्रमा में तवाफ़ करते हुए उनको एक थैली मिल गई, उसके ऊपर रेशम का धागा बंधा हुआ था और अंदर सोने चांदी भरा हुआ था, मोतियों का एक हार था, सोने चांदी के सिक्के भी थे और मोतियों का एक हार था। उन्होंने वो थैली उठाई और घर पर लेकर गए। दूसरे दिन आए तो देखा एक शख्स, एक बूढ़ा आदमी ऐलान कर रहा है कि कोई है जो मेरी थैली वापस करे, मैं उसको 500 दीनार दूंगा, 500 सोने के सिक्के। तो उन्होंने उस बूढ़े आदमी को लिया और घर चले गए और घर जाकर उससे निशानियां पूछी कि तुम्हारी थैली की निशानियां क्या है। तो उसने सारी निशानियां सही सही बता दी। तो इन्होंने वो थैली उसको वापस कर दी। देखो, अमानतदारी का मामला किया, जिसकी चीज़ थी उसको वापस कर दी, अल्लाह के खौफ की वजह से अमानत, उन्होंने उसको वापस कर दिया। अब वो बूढ़ा इनको 500 दीनार देने लगा, 500 सोने के सिक्के। उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये तो वैसे भी बग़ैर पैसों के भी मेरे ज़िम्मे लौटाना वाजिब था अल्लाह ताला की तरफ से। अगर किसी की कोई चीज़ मिल जाए तो मुझे तो लौटाना वैसे ही वाजिब है, उस पर पैसे लेने की क्या ज़रूरत है, मैं ये 500 दीनार नहीं लूँगा। उन्होंने, बूढ़े आदमी ने बहुत इसरार किया लेकिन उन्होंने वो पैसे नहीं लिए। वो बूढ़ा आदमी वापस चला गया। अब कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद मैं मक्का मुकर्रमा से निकला, सफ़र पर कश्ती में सवार हुआ और कश्ती में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तूफ़ान आया, पानी का तूफ़ान आया और कश्ती पूरी टूट गई, सब लोग डूब गए। कश्ती में जितने लोग थे सब डूब गए, सिर्फ मैं एक तख्ते पर बाकी रह गया, मैं एक तख्ते पर बाकी रह गया। और फिर वो तख्ता मैं चलाता रहा यहाँ तक एक जजीरे में पहुँच गया। समंदर के बीच में जो सूखी जगह होती है जहाँ कुछ लोग आबाद हो, उसको जजीरा कहते हैं। तो कहते हैं मैं उस जजीरे में पहुँच गया। अब जजीरे में मस्जिद थी, वो मुसलमान थे। मैं मस्जिद में गया और बहुत अच्छी आवाज़ थी मेरी, बहुत अच्छा कुरान पढ़ता था। मैं वहाँ कुरान पढ़ना शुरू किया। उस जजीरे वालों ने सुना तो उनको मेरा कुरान बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा तुम हमारे इमाम बन जाओ, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाओ।
تو کہتے ہیں میں ان کے پاس کئی سال رہا، امام بھی بن گیا، بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا۔ پھر اس بستی والوں نے کہا کہ ہمارے جو پہلے امام صاحب تھے ان کی بچی ہے، ان کی بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، تم ان سے نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو مسافر ہوں، چند سال کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا، نکاح کر کے کیا کروں؟ اور سب نے کہا کہ نہیں، آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اس سے نکاح ہوا۔ نکاح کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں جب بیوی کے پاس داخل ہوا پہلی رات میں، تو اس کے گلے میں ہار دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ ویسا ہی ہار تھا جو مجھے مکہ میں ملا تھا، ویسا ہی ہار تھا جو مجھے مکہ میں ملا تھا۔ میں برابر اس ہار کو دیکھ رہا ہوں، لڑکی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو آس پاس جو اس کے رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو ہار کو اہمیت دے رہے ہیں، اتنی بھی لالچ اچھی نہیں ہے، آپ ہار کو دیکھ رہے ہیں، لڑکی کو دیکھ ہی نہیں رہے، آپ نے تو لڑکی کا دل توڑ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہار مجھے مکہ مکرمہ میں ملا تھا طواف کرتے ہوئے، اسی طریقے کا ہار ہے، اس لیے میں اس کو غور سے دیکھ رہا ہوں۔ تو سب نے اچانک نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر نعرہ لگایا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں اتنا خوش ہو گئے، نعرہ لگانے کی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یہ ہار وہی ہے جو تم کو ملا تھا، یہ ہار وہی ہے جو مکہ میں تم کو ملا تھا، اور اسی لڑکی کے والد تھے وہ جن کا یہ ہار تھا، بوڑھا آدمی جس کو تم نے واپس کیا تھا۔ وہ وہاں سے واپس آنے کے بعد مسلسل دعا کرتے تھے کہ اللہ میری بیٹی کو ویسا ہی شوہر دے جس نے میرا ہار واپس کیا ہے۔ اتنا امانت دار بندہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے انہوں نے خیانت نہیں کی، انہوں نے خیانت نے غلط طریقے سے ہار نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقے سے ہار پہنچا دیا، اور ہار والی بھی مل گئی، بیوی بھی مل گئی، نوکری بھی مل گئی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو دیکھو یہ ہے افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، ہر نفس جو کرتا ہے، جو انسان جو عمل کرتا ہے اللہ اس پر نگران ہے، اس کو اسی طریقے کا بدلہ ملتا ہے۔ جو امانت داری کا معاملہ کرے گا اسے امانت کا بدلہ ملے گا، جو خیانت کرے گا اسے خیانت کا بدلہ ملے گا، جو پاک دامن رہے گا، اپنے آپ کو بچائے گا زنا سے، اس کو اس طریقے کا بدلہ ملے گا، اور جو زنا کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قیوم ہے، ہر نفس پر نگران ہے، ہر نفس کے ہر عمل پر نگران ہے، جو نفس جو کام کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر نگران ہے۔ تو القیوم یہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت جگہ یہ نام استعمال ہوا دعا کے اندر، اور یہ اتنی طاقتور کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دو نام الحی القیوم ان ناموں میں سے ہے جو اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ جس نام کے ذریعے سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، اس میں سے یہ دو نام ہیں، الحی القیوم۔ الحی القیوم یہ ان دو ناموں میں سے ہے جو اسم اعظم شمار کیے جاتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے 15 دن پہلے جو دعا بتائی تھی اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو نام استعمال کیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، سب سے اہم استغفار، سب سے بہترین استغفار جو ہے، بہترین استغفاروں میں سے ایک استغفار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ استغفار ایسا ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لو تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد سے بھاگا ہو وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا، حالانکہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا بزدلی کی وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ بھی معاف ہو سکتا ہے اس استغفار سے۔ اس استغفار میں یہ دو نام استعمال ہوئے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استغفار میں ان دو ناموں کو لگایا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ استغفار جو پڑھے گا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، ایک مرتبہ پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں یہ دو نام استعمال ہوئے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح غزوہ بدر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں تھوڑی دیر لڑائی کرتا تھا اور واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ حضور کیا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں پہلے تھوڑی دیر لڑتا رہا، پھر جا کر میں نے خیمے میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ دو ناموں کو دہرا رہے ہیں،
اکثر یہ نام کثرت سے پڑھ رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. کہتے ہیں میں پھر گیا، تھوڑی دیر لڑتا رہا، پھر واپس آ کر دیکھا، ایسا کئی مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ میں نے کیا. تو جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں آ گئی، کافر ہار نہیں گئے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہی 2 نام پڑھتے تھے، اور انہی 2 ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح دلا دی. دیکھیے کتنی طاقت ہے ان 2 ناموں میں، کتنے جاندار نام ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اہم موقع پر ان 2 ناموں کے ذریعے دعا کرتے تھے، اور انہی 2 ناموں کی برکت سے پھر اللہ رب العزت نے اتنی اہم جنگ میں فتح اور کامیابی دے دی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو اس لیے ان 2 ناموں کے ذریعے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.